الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کی یہ محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور یہ درس تصوف کی بھی محفل ہے۔ تو آج میں نے جو تصوف پر گفتگو کرنی ہے، اگر آپ نے توجہ کی اور توجہ رکھی اور توجہ سے سنا تو آپ کو بڑے اسرار و رموز سمجھ آئیں گے۔ اگر آپ نے رواجن سنا یا جس طرح کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہیں ایسے سنا تو شاید پھر آپ کو سمجھ نہ آئے میں نے کیا کہا ہے، کیونکہ تصوف ایک ایسا علم ہے جس کو کھول کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ایک اسرار ہے، وہ ایک راز ہے، وہ ایک رموز ہے جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں مگر کھول کے بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بابا بلے شاہ نے فرمایا، اے علم پڑھنا ضرور ہویا پر دسنا نہ منظور ہویا، جس دسیا او منصور ہویا، اس سولی پکڑ چڑھایا ہے۔ تو بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جب تک محسوس کریں گے تو آپ لذت میں رہیں گے، جب زبان پہ لائیں گے تو پھر شریعت کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جب بھی آپ تصوف کی تعلیمات کو سنیں، آپ نے توجہ سے سننا بھی ہے اور اس کو محسوس بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ پرواز بھی کرنی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس، آ گئے تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے نور، ایک نور، وہ کتاب مبین، روشن کتاب لے کر، یعنی نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یعنی محبوب خود بھی نور اور نور کی کتاب لے کے آئے۔ جب کوئی کہتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اچھا، پھر کوئی کسی کے پاس مہمان آئے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کس کے پاس آیا ہے؟ اب یہ مہمان ہے قد جاءکم، تمہارے پاس۔ پہلے مخاطب صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین،
پھر آگے قیامت تک جس جس کے سامنے یہ تلاوت کی جاتی رہے گی نور اس کے پاس آتا رہے گا۔ قد جاکم، یہی تو محبوب کا میلاد ہے، آمد کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، قد جاکم، آ گیا تمہارے پاس۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ کہاں سے آیا؟ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کس کے پاس آیا؟ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کون آیا؟ اکیلا آیا یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ یہ جو سارے سوالات کے جوابات اللہ نے دیے اور فرمایا قد جاکم، آ گیا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب لے کر۔ اور پھر اگر کوئی مہمان عام ہو تو پوچھا جائے گا، سوالات قائم کیے جائیں گے، یار یہ کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کس کے ساتھ آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں اور کیا دے کر جائیں گے، ایسے سوالات ہوتے ہیں نا۔ اور پھر مہمان ایسا ہو جو معجزات لے کر آیا ہو، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، جو سورج کو لوٹا دے، جو پتھروں کو کلمہ پڑھائے، جو اپنی انگلیوں سے چشمے نکالے، ارے جو مہمان معجزات لے کر آیا ہو بلکہ خود معجزہ بن کر آیا ہو۔ عزیزان محترم، جس گلی سے گزرے گلیوں کو معطر کر دے، منور کر دے، روشن کر دے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے فرمایا یہ ایسا مہمان کہیں اور سے نہیں آ سکتا، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات بڑی قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، اشارہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مناظرہ ہوا، قرآن پاک میں یہ موجود ہے۔ اب اللہ نے اس مناظرے کو خود بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا میرا خدا یہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم خدا ہو، جھوٹا خدا تھا معاذ اللہ، تو پھر تم مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ ایسے بے تو کی سبحان اللہ بھی نہیں کہنی، جب سبحان اللہ کی ضرورت ہو اس وقت کہنی ہے، وہ پھر توجہ بڑھتی ہے۔ آپ توجہ سے پہلے جب ضرورت ہو پھر سبحان اللہ کہیں، بات جملہ ختم ہو جائے پھر ہر بات پہ سبحان اللہ کہیں گے تو سمجھنے والا آپ کو سنتا رہے گا، ادھر نہیں توجہ کرے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ وہ مناظرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب نمرود کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ اگر وہ استدراج کرتا، اصول مناظرہ یہ ہے حضرت ابراہیم کو ماننا پڑتا، مگر اللہ نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، چونکہ وہ کافر تھا۔ جب یہ اصول مناظرہ کی یہ جزی میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی، وہ مبہوت ہو گیا، مگر سورج کو اس طرف سے نہ نکال سکا، تو پتا چلا کہ وہ جھوٹا تھا، وہ جھوٹا تھا۔ اب یہ مناظرہ قرآن میں درج ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، چونکہ وہ کافر تھا مبہوت ہو گیا، اس لیے نہ کر سکا، مگر جزی قرآن میں رہی کہ جو اس طرف سے سورج نکالے وہ انسان نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ تو عزیزان محترم، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت علی کی نماز رہ گئی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی جو ہے نماز کے رہ جانے کی وجہ سے آنسو بہا رہے تھے، محدثین نے کہا نہیں وہ آنسو کسی اور وجہ سے تھے۔ اب وہ سپیکر پہ بتانے کی نہیں ہے، کبھی بیٹھے ہوں گے تنائی میں تو پھر میں بتاؤں گا کہ صوفیاء نے، ازکیاء نے، نقباء نے، نوجباء نے، اولیاء نے یہ کیا لکھا ہے کہ وہ کیوں رو رہے تھے۔ بہرحال اشارہ میں دے دوں گا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ادھر نماز کا وقت ہوا، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نماز ادا کر کے آئے، حضرت علی کہیں کام گئے ہوئے تھے، میرے آقا نے بھیجا تھا، جب واپس آئے ابھی میرے آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے، حضرت علی کی گود میں میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور آرام بھی فرمانا ایسے ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھ کھلی رہتی ہے، دل کی آنکھ کھلی رہتی ہے، میں سارے معاملات دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، سمجھتا
بھی ہوں، اگر محبوب سو جاتے تو پھر اٹھ کے وضو کرنا پڑتا۔ ارے میرے آقا تو آرام کر رہے ہوتے تھے، اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ارے یہ سونے سے تو وضو ٹوٹتا ہے، میرے آقا علیہ السلام تو آرام بھی کرتے ہیں، حدیث میں خراٹوں کی آواز بھی آتی ہے، اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے نبی کو اپنی مثل کہنے والے، تو بھی ذرا سو کے بغیر وضو کے نماز پڑھ، کیونکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے۔ جانے جانا کا یہ خاصہ ہے، آپ آرام کریں تب بھی وضو سے ہیں، اٹھ کے نماز پڑھیں تب بھی وضو سے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے علی نماز پڑھنی ہے؟ اب غور کیجئے گا، حضرت علی نے محبوب کو جگایا کیوں نہیں؟ کہ محبوب میری نماز رہ گئی، آپ آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہے ہیں، میری نماز رہ گئی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ جانتے تھے میرے آقا مختار ہے، مجھے نماز سورج کو لوٹا کے پڑھا دیں گے۔ وہ جانتے تھے یہ سورج کو لوٹا کے نماز پڑھا دیں گے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم ان علیٰ، اے اللہ یہ علی ہے، کان فی طاعت کا و طاعت رسول کا، اے اللہ یہ علی ہے، یہ تیری اطاعت میں تھے، تیرے رسول کی اطاعت میں تھے۔ ہم نے یہ اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ جو محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا اطاعت ہے، نماز چھوڑنا اطاعت نہیں۔ اے علی تم نے ایسا کون سا کام کیا کہ کعبے کا کعبہ تیری جھولی میں ہے، تو رخ مصطفیٰ کو تک رہا ہے، جلوہ ودھا کو دیکھ رہا ہے؟ تو اب میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ یہ علی ہے۔ اللہ نہیں جانتا یہ علی ہے، جانتا ہے، مگر میرے آقا فرما رہے ہیں یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ فرمایا کان فی طاعت کا، یہ تیری اطاعت میں تھے، نماز پڑھنا اطاعت ہے یا چھوڑنا اطاعت ہے؟ فرمایا کان فی طاعت کا، یہ تیری اطاعت میں تھے۔ ارے محبوب کے سامنے بندہ جب بھی ہو، محبوب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ کان فی طاعت کا و طاعت رسول کا، یہ تیری اطاعت میں تھے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے۔ تو محبوب نے اشارہ دیا کہ میری اطاعت محبوب کی اطاعت خدا کی اطاعت سے جدا نہیں۔ تو پھر اس مناظرے پر غور کریں تو پتہ چلا آپ نے یہ بتا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط رکھی، اور قرآن نے یہ بتایا جو ادھر سے سورج نکالتا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہوتا، وہ کوئی اس مخلوق میں سے کامل انسان تو ہے مگر بشریت کے پردے میں کچھ اور بھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ یہ کہیں یہ بجلی کی تار کھڑی ہے، اس کے اوپر ربڑ کا پردہ ہے، پھر تانبے کا پردہ ہے، پھر آگے بجلی کا کرنٹ ہے۔ اب کرنٹ جو ہے وہ حقیقت ہے، تار کے اوپر کبھی تانبے کا پردہ، کبھی ربڑ کا پلاسٹک کا پردہ۔ اگر آپ تانبے سے وہ پردہ ہٹائیں گے، ذرا تار کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، آپ کی جان چلی جائے گی۔ ارے رخ مصطفیٰ پر بشریت کے وہ پردے اللہ نے ڈال کے بھیجے ہیں کہ کوئی حقیقت والا ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ قرآن نے کہا جو ادھر سے سورج نکالے تو غور کرنا پڑے گا کہ وہ کون ہے۔ تو تبائے رہین شوق کو کچھ سوجھتا نہیں، اے عشق تو ہی بتا میں محمد کو کیا کہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبائے رہین شوق کو کچھ سوجھتا نہیں، اے عشق تو ہی بتا میں محمد کو کیا کہوں، بلکہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ ایسے ڈھلی سبحان اللہ نہیں، ذرا زور سے کہو۔ ہاں جی، آپ پہلے جناب والا چپ کر کے بیٹھے رہتے جب ضرورت ہوتی ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی بولتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے چپ رہتے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں تو آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ یہ خواجہ غلام فرید کی دھرتی ہوتی، سارے فریدی بیٹھے ہوتے، عشق سے واقف ہوتے، اور پھر میں یہ بات کرتا، پھر دیکھتا کیا لذت ہے۔ آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، مجھے پتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے۔ ہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کہا ہے۔ عزیزان محترم، قد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، اے مشرق تو بھی سن لے، مغرب تو بھی سن لے، شمال تو بھی سن لے، جنوب تو بھی سن لے، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول ہوں۔ قد جاءکم، میں سب کے پاس آ گیا ہوں، سب کے پاس آ گیا ہوں۔ یقین فرمائیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ
تصوف کے اعلیٰ مقام پر فیض ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں، ان جیسا محدث اس زمانے میں کوئی نہیں، مفسر اس زمانے میں کوئی نہیں، مترجم اس زمانے میں کوئی نہیں، مفتی ان سے بڑا کوئی نہیں، فقیہ ان سے بڑا کوئی نہیں، صوفی ان سے بڑا کوئی نہیں. اب انہوں نے تھوڑا سا پردہ سرکایا ضرور ہے، اعلیٰ حضرت نے بتایا ضرور ہے، کہا یہ آئے اللہ کی طرف سے ہیں. جب یہ نور اللہ کی طرف سے آیا ہے تو جب یہ اللہ کے پاس تھا تو تھا کہاں؟ جب یہ اللہ کے پاس تھا تو یہ نور کہاں تھا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہے یہ بھی نہ تھے ارے تھے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ توجہ ہے قبلہ؟ یہ نہ کہے یہ نہ تھے ارے تھے ارے تھے ارے تھے، مگر وہاں جادوئی کی نہیں ہے، مگر یہ تھے. بہرحال عزیزان محترم، ایک مثال میں دیتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ پانی کو مٹھی میں لیتے ہیں تو پانی آپ کی مٹھی میں آتا ہے. اچھا پھر گرمی کا موسم ہوتا ہے، اسی پانی کو آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں، وہ برف بن جاتا ہے. تو برف کو تو پکڑی جاتی ہے نا، جب اس کو مٹھی میں لیتے ہیں تو وہ برف محسوس ہوتی ہے نا، ہاتھ میں آ جاتی ہے. اب برف نے نام ہی تو بدلا ہے تو پانی. اب اس برف نے نام ہی تو بدلا ہے تو پانی، ہے تو پانی، ہے تو پانی. اگر آپ روشنائی یا سیاہی کو دیکھیں، وہ روشنائی اور سیاہی ہوتی ہے جب وہ قلم میں جاتی ہے تب حرف بنتی ہے. جب قلم میں نہیں تھی تو وہ سیاہی تھی یا روشنائی تھی، اس کو سمجھا کوئی نہیں، وہ قلم میں آیا تو پھر جا کے حرف بنی. پانی اور برف کی مثال کو یوں سمجھے کہ تو روشنائی میں حرف ہوں، تو آب میں برف ہوں. جب حرف مٹا برف گھلا، تو اور نہیں میں اور نہیں. ہاں جی عزیزان محترم، یہ انسان اسی اصل شکل میں ہوتا تو پھر یہ نہ پکڑا جاتا. اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا گیا، جب یہ آیا تو محسوس ہوا پکڑا گیا. نہیں سمجھا؟ اسی لیے تو خواجہ محمد یار فرید نے فرمایا محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے لکھیں دے گزر گئی. محمد کو دے دے لکھیں دے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد سریں دے گزر گئی. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، جنہوں نے آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ نادان سمجھے نہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد سریں دے گزر گئی. کیا فرماتے بات دراصل یہ ہے، اے خواجہ محمد یار فریدی، تو اپنی قسمت پہ قربان ہو جا کہ جو نبی کو ہر وقت خدا اپنے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے تو بھی وہی کر رہا ہے، وہ بھی محمد محمد کرتا ہے اور تو بھی محمد محمد کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خواجہ سے فرماتے بات دراصل یہ ہے، وہ بھی اپنے نبی کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتا ہے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے. اے خواجہ محمد یار، وہ اللہ بھی اپنے یار کا ذکر کرتا ہے، تو بھی ایمان والا ہے، تو بھی یار کا ذکر کرتا ہے، تو بھی اپنی حیاتی پہ قربان ہو جا. جو خدا کرتا ہے وہی تو کرتا ہے. آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. کیوں جی قبلہ؟ آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. دیکھیں نا، حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف میں ہے اور مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے. جبریل امین نور ہیں کہ بشر ہیں؟ بولیے. نور ہیں، نور ہیں، نور ہیں، نور ہیں. جب آتے ہیں محبوب کی بارگاہ میں سفید کپڑے، سفید امامہ شریف، زلفیں ہیں، داڑھی ہے، اور محبوب کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھتے ہیں اور پوچھتے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. جب چلے جاتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آقا یہ کون تھے؟
کپڑوں پہ کوئی سلوٹ نہیں، کوئی مسافرت کے کوئی اثر نظر نہیں آ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل امی تھے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے تھے، جب اپنے مقام پہ ہوتے نور ہوتے، جب بشریت کو تعلیم دینے کے لیے آتے لباس بشریت میں آتے۔ یہاں پہ اعتراض وارد ہوتا ہے، اگر نبی نور ہیں تو آپ کے دندان مبارک کا کنارہ جب جنگ احد میں تھوڑا سا شہید ہوا تھا تو پھر خون بھی نکلا تھا، یہ دانت، یہ شہید ہونا، یہ نور کے دانت تو شہید نہیں ہوتے۔ میں نے کہا اسرائیل نور ہے کہ بشر ہے؟ کہا نور ہے۔ میں نے کہا اٹھاؤ مسلم شریف، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور آنکھ نکال دی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ حضرت مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، دکھانے کا پابند، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، آنکھ نکال دی۔ اور یہ جاتے ہیں دوبارہ بارگاہ خداوندی میں، اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مالک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا شاید جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک جنت سے بیل لے جا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر، ان کو کہو وہ جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی بڑھا دے۔ یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا سوچئے میں آپ کے پاس کوئی بندہ بھیجوں آپ تھپڑ مار دیں، میں ناراض ہوں گا یا راضی ہوں گا؟ ناراض ہوں گا۔ تو اللہ نے بھیجا تھا اسرائیل جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرو، اللہ تو ناراض ہوتا، اللہ ناراض نہیں ہوا، فرمایا الٹا جانور لے جا جنت سے، یہ دمبا یا بیل لے جا اور اس کے اوپر وہ ہاتھ پھروا، جیسے وہ ہاتھ پھیریں گے تو جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی بڑھا دے۔ لیکن اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ ناراض نہیں ہوا۔ محدثین فرماتے وجہ کیا تھی؟ فرمایا یہ تو موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہاں جا کے اسرائیل کہتے ہیں روح قبض کرنی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ادب سکھایا ہے، ارے تو میرے پاس آیا ہے، میں نے تو آنکھ نکالی ہے، اگر اسی طرح دربار رسالت مآب میں چلا جائے گا تو وہاں ایسے جائے گا کچھ نہیں ملے گا اور تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا، لہٰذا تجھے ادب سکھا رہا ہوں۔ یہی وجہ تھی جب میرے آقا جانے عالم جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت جانے لگے اپنے رب کے پاس تو حضرت اسرائیل دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ وہ بھی سمجھ دے ہن پہلے تو نکلی آنکھ تے ہون اگر میں میں گیوں تا ناراسی کا۔ ہاں جی وہ تو مقتدی تھے، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ سید المرسلین ہیں۔ بتایا کیا جا رہا ہے؟ میرے آقا کی جو وصال ہے وہ اختیاری ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اسرائیل میرے یار سے پوچھو، اگر آنا چاہیں تو لے آنا، اگر رہنا چاہیں تو پھر لے کے نہ آنا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اپنے یار کے دیدار کو اہمیت دیتا ہوں، سادہ جملہ یہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا وصال اختیاری ہے۔ اچھا کیسے اختیاری ہے؟ آپ ایک نکتہ سمجھے، قرآنی نکتہ ہے، موت کبھی محبوب کو مٹا نہیں سکتی۔ بس کیسے نہیں مٹا سکتی؟ کوئی امتی اپنے نبی کا معذلہ امتی ہو، حقیقی امتی ہو جو جانتا ہو یہ میرے نبی ہیں، تو کوئی امتی اپنے آقا کو مٹا سکتا ہے؟ تو یہ بتائیں، اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو تخلیق کیا۔ یہ مخلوق ہے نا، موت اور حیات مخلوق ہے، بولے تو صحیح۔ ارسلت الی الخلق کافہ، محبوب جتنی میری مخلوق ہے سب کا تو رسول، موت کے بھی رسول، حیات کے بھی۔ تو آج وہ اپنے رسول کی بارگاہ میں ادب کے لیے دستک دے رہی ہے، وہ قضا دستک دے رہی ہے، میرے مالک اجازت ہو تو آ جاؤں، اجازت مانگ رہے، ورنہ اسرائیل کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ تو پتہ یہ چلا اگر تمہیں محبوب کے احد کے مقام پر دانت کا وہ کنگرا شہید ہونا نظر آتا ہے تو نورانیت کا انکار کرتے ہو، تو اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کیوں نظر نہیں آتی جو موسیٰ علیہ السلام نے نکالی تھی؟ بہرحال بات کو ذرا سمجھیں، آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، محمد سر وحدت ہیں، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں؟ حضور اعلی حضرت علیہ رحمت فتاوی رضویہ شریف میں ایک بات لکھتے ہیں کہ ایک شخص گیا غوث ثقلین غوث سمدانی قطب ربانی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے پاس، اور کہتے حضور مجھے میری اصل کی طرف لوٹا دیں۔ آپ نے نگاہ ولایت جب ڈالی، توجہ کی، ان کا جسم گھلنا شروع ہو گیا۔
اب وہ جسم گوشت پوشت گھلتے 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 ایک خون کا قطرہ بچ گیا. حضرت غوث الثقلین نے روئی پہ وہ قطرہ اٹھایا، فرمایا دیکھا یہ اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا، جا کے اس کی تدفین کر دو. اصل کچھ اور ہے، یہ لباس کچھ اور ہے. سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، سردی میں وضو کرتے ہیں، بڑا دل کرتا ہے جس کے لیے عبادت کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں. قلندر لاہوری نے جب سردی میں وضو کیا تو پانی کے قطرات محسوس ہوئے، تو پھر دل نے کہا جس کے لیے وضو کر رہا ہوں اس جانے جانا کو تو تکوں. وہ کیسے ہیں؟ تو کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اب اشعار تو اور بھی ہیں لیکن میں نہیں پڑھ رہا، کیونکہ یہاں پہ سارے محبت اور تنقید والے دونوں موجود ہوتے ہیں. بس میں جو بات کر رہا ہوں، جس ناج پہ بول رہا ہوں، پردے کا پردہ ہے، جلوے کا جلوہ ہے. اب ہر کسی کا نصیب ہے، جو سمجھے گا پا لے گا. ایک بات اور بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس وقت سب سے بڑی مشکل میں یہ ہوں، اپنے مجھ سے ناراض ہیں کہ یہ پیسے نہیں لیتے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی کوئی کچھ نہیں دیتا. وہ اس لیے پیر بھی اور علماء ناراض ہیں، اللہ ان کو خیر کرے. ان کی اپنوں کی ناراضگی مجھے کچھ نہیں کہتی، لیکن جو دوسرے ہیں ان کو یہ پرابلم ہے کہ اس بندے کی وجہ سے گھر گھر میں میلاد ہو رہا ہے. تو ابھی کل بھی کسی نے ایک مقام پہ ہمارے خلاف بڑی زبردست تقریر کی ہے. مجھے اس کے تقریر کرنے پہ افسوس نہیں ہے، جنہوں نے بتایا ان کے بتانے پہ افسوس ہے. جو بندہ آ کے یہ کہتے فلاں یہ کہہ رہا تھا، ارے جو ہے مخالف اس نے میرے شعر تھوڑی پڑھنے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ ارے میں تو نبی کی تعریف کرتا ہوں، میں نے کہا ہے تم میرے پیر کو مانو، میں نے کہا ہے میرے غوث پاک کو مانو. میں نے تو نبی کی محبت اور ادب کا درس دیا ہے نا. اب کسی کو چبھتا ہے تو چبھے، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ میں نے تو چوکیدارہ کرنا ہے اور خوب کرنا ہے. اب جو بک بک کرتا ہے کرتے رہیں، لیکن آپ لوگ بھی کام نہیں ہیں. اگر کوئی پتھر مارتا ہے یہاں تک نہیں پہنچتا، آپ اٹھا کے لے آتے مارتے پھر کہتے صحیح فلاں نے مارا ہے. یقین کریں یہ چغل خور مجھے پسند نہیں. اگر کوئی بات کرتا ہے تم آ کے کہتے ہو تو چغل خور ہو، یہ عذاب ہے. نہیں کرتے تو بہتان باندھتے ہو، تب بھی یہ عذاب ہے. اللہ کے حکم سے نہ مجھے بہتان والے پسند ہے نہ چغل خور پسند ہے. بس آپ یہ کام دیکھیں کہ گھر گھر میں میلاد کیسے ہو رہا ہے. ہم میلاد والے ہیں، فساد والے نہیں ہیں. لیکن جب آپ لوگ لوٹے بنتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بک بک کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں اور ساتھ یہاں کی باتیں صحیح، وہ یہ کہہ رہے تھے وہ فلاں کہہ رہے تھے. یہاں کی تم رپورٹی بد مذہبوں کو جا کے دیتے ہو، قبر میں جانا ہے لتر بڑے پڑیں گے. ہم عظمت مصطفیٰ کا پرچار کریں اور تم منافقت کرے ہو. باز آ جاؤ ایسی منافقت سے. آج کے بعد جو بندہ مجھے کہے گا فلاں نے یہ کہا ہے، میں اسی کو لتر ماروں گا کہ اس نے تو جو کہا ہے میں نے تو نہیں سنا، تو مجھے خود سناتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یقین فرمائیں، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ طاہر صاحب بیٹھے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، میں سب کو کہتا ہوں کوئی میرے خلاف کہتا ہے گالیاں دیتا ہے دیتا رہے، مجھے نہ بتایا کرو، ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنا کام کرنے دو. اگر جب مسافر سفر کرتے ہیں وہ کانٹے چننے لگ گئے تو سفر رک جائے گا. ہم نے کانٹے نہیں چننے، ہم نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے. آپ کبھی غور کریں نا، کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی فقیر جا رہا ہو نا تو اس کو کتے ضرور بھونکتے ہیں. اب فقیر دو قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے جو فے سے فاقہ، کاف سے کنات، یہ سے یاد الہی، رے سے ریاضت کرے، چاروں چیزوں کا مجموعہ، اس کو فقیر کہتے ہیں، وہ ولی ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے فقیر بھیک مانگنے والا. تو جو فقیر ہوگا ان چاروں چیزوں کا مجموعہ، بھونکیں گے کتے اس کو بھی، لیکن یہ اس کو نہیں دیکھے گا، منزل کو دیکھے گا. ایک فلسفی کی کار کے پیچھے کتا لگا نا، کار تو نہیں تھی، وہ سواری تھی. میں مثال دے رہا ہوں، گھوڑا تھا. چونکہ اب گھوڑے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، کار آپ لوگ چلاتے تو کار کی مثال دوں گا نا. تو ایک کتا وہ جو ہے نا سوار جا رہا تھا کار پہ، تو کتا جو ہے نا 2-3 کتے ساتھ کار کے بھاگے اور بھونکنا شروع کر دیا. اس نے کار روک لی. اس نے کہا تمہیں کار چلانی آتی ہے؟ میں کہا نہیں. تم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے چلا لو گے؟ نہیں. تم سیکنڈ سیٹ پہ بیٹھو گے؟ نہیں. کار میں بیٹھنا چاہتے ہو؟ نہیں. تو پھر انہوں نے کہا ہمارا کام ہی بھونکنا ہے، کار ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ ہمارا کام ہی بھونکنا ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے. ارے بھونکنے والے بھونکتے رہے، تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنا میلاد مناؤ. رحمت اللہ ستا پائی کو جگاؤ ذرا، کیونکہ جب کام کی بات ہوتی یہ سو جاتا ہے، جب کوئی بات کرتے پھر آ کے یہ بھی بتا دیتے. اللہ اس کو بھی ہدایت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کسی کی چگلی نہ کھایا کرو. یہ
تصوف کا معنی یہ ہوتا ہے چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا۔ حسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ رہنا حسد ہے۔ یعنی اے اللہ تو نے فلاں بندے کو جو عزت دی ہے میں نہیں مانتا، یعنی حسد کرنے والا خدا سے مقابلہ کرتا ہے، کسی بندے کا وہ کچھ نہیں بگاڑتا، لہٰذا ہم حسد نہیں کرتے، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہم اس کی عزت ضرور کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یہ تو فقیر ہوا۔ دوسرا جس نے پوچھا بیٹھنا ہے، اس نے کہا نہیں ہم تو صرف بھونکتے ہیں یا ساتھ دوڑتے اور کچھ نہیں کر سکتے، ہماری ڈیوٹی ختم۔ اب دوسرا فقیر جو ہوتا ہے مانگنے والا، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ مانگنے والے آتے ہیں ان کے ہاتھ میں گودڑی اور ایک سوٹی ہوتی ہے اور کتے پڑ جاتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کتے اس فقیر کو کیوں بھونکتے ہیں؟ کتے اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں ارے ہم کتے ہو کر اس کا در نہیں چھوڑتے، جس کے در پہ بیٹھ جائے در نہیں چھوڑتے، تو انسان ہو کے در در بھیک مانگتا ہے، اس لیے کتے اس کو بھونکتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات اب؟ تو لہٰذا کتوں نے بھونکنا ہے، سب کو بھونکنا ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ تو اس لیے جو مانگتے ہیں در در ان کو بھی بھونکنا ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی بھونکنا ہے۔ کتوں کا کام کیا ہے؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اب جو آ کے کسی کی چگلی کرے گا میں کہوں گا یہ بھی اسی کی برادری کا ہے، میں پھر نہ کہنا، میں پہلے کہہ رہا ہوں میری نظر میں وہ بندہ گر جاتا ہے جو کسی کے بارے میں شکایت کرتا ہے۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ یہ تھوڑا ہے الحمدللہ یہ پوری پٹی کو آپ دیکھیں، ایسے انگلی گھما کے دیکھیں، گھر گھر میں میلاد ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ ہاں گھر گھر میں میلاد ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو جب اللہ قریب ہے اب دل کرتا ہے جب قریب ہے تو دیکھوں تو صحیح، جب قریب ہے تو دیکھوں تو صحیح۔ کہا قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا، اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو دیکھنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے سرما ہتھیلی پر ہو تو نظر آتا ہے، آنکھوں میں چلا جائے تو نظر نہیں آتا۔ اب سرما اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، اب سرما آنکھوں میں چلا گیا، قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا، تو پھر بھی دیکھنا ہے، پھر بھی شوق ہے، مجھے اپنی پستی پر ہے نظر، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو کیا کروں اسے شوق وصال ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا مگر کیا کروں، یہ دل کہتا ہے دیکھو۔ کہا اگر دیکھنا ہے تو پھر آئینہ تلاش کرو۔ سرمے کو دیکھنا ہے جو اتنا قریب ہے سرما، تو اس کو دیکھنے کے لیے آئینہ تلاش کرو، وہ آئینہ تلاش کرو۔ میرے آقا نے فرمایا آن امرت و جمال اللہ، آن امرت و جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ تو تبھی کہا گیا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ دوسرا اب کوئی ایسا آئینہ نہیں جو تمہیں خدا تک پہنچائے، یہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی ہے۔ تو فرمایا آئینہ تلاش کرو، آئینہ تلاش کرو۔ آنا مرت و جمال اللہ، آنا مرت و جمال الحق۔ یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں اگر محسوس نہ کرے، آئینہ جب رکھا جاتا ہے تو جو آئینے سے باہر ہوتا ہے وہی اندر ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ سے پوچھے کیا کر رہے ہوں، آپ جھوٹ بولتے شیشہ دیکھ رہا ہوں، حالانکہ دیکھ تو اپنے آپ کو رہے ہوتے ہیں۔ شیشے کا درمیان میں چکر ہے، بات کچھ اور ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ شیشے کو جب دیکھتے ہیں تو شیشے کو دیکھتے ہیں، جی کیا کر رہے ہیں جناب؟ شیشہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا شیشہ نہیں دیکھ رہے، دیکھ تو خود کو رہے ہو۔ من رانی فقد را الحق، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہی وجہ تھی میں ایک تصوف کی کتاب پڑھ رہا تھا رات، تو مجھے ایک جملہ پڑھ کے نا بڑی لذت آئی، تو میں چاہتا ہوں آپ کو بھی شیئر کر دوں۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور حکم ہوا کوہ طور پہ جا، کوہ طور پہ جا۔ آخر اللہ اس چیز پہ قادر ہے، جہاں چاہے دیدار کروا سکتا تھا، کوہ طور پہ کیوں بھیجا؟ توجہ ہے، کوہ طور پہ کیوں بھیجا؟ تو ایک صوفی نے عاشق نے لکھا بات دراصل یہ ہے کہ کوہ طور کہتا تھا اے اللہ مجھے بھی دیدار کرا، موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے دیدار کرا۔ موسیٰ علیہ السلام مقام حال میں
اس کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے، اور یہ کوہ طور مقام کال میں خواہش رکھتا تھا۔ کہا یہ کال والے اور حال والے اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ میری زیارت کا تعلق حال سے ہے، کال سے نہیں ہے۔ بات میں نے بڑی باقی ہے، شاید آپ نہیں سمجھے۔ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا، حسن جانا کون دیکھے گا۔ اچھا جناب والا، ایک اور بات عرض کر دوں، اب جس نے محبوب کو دیکھا اس نے حق دیکھا، من رانی فقد رأى الحق۔ ہم جہاں جس دور میں بیٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا قرآن میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تو جان سے زیادہ قریب ہے، اے ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ بھی قریب، مصطفیٰ بھی قریب، اللہ شارک کے قریب، نبی جان سے زیادہ قریب۔ شارک کٹ جائے جان رہتی نہیں، اگر جان نگل جائے تب بھی جان رہتی نہیں۔ پتہ چلا خدا سے تعلق توحید سے ٹوٹا تب بھی بندہ گیا، اگر رسالت سے ٹوٹا تب بھی بندہ گیا۔ توحید اور رسالت میں رہے گا تو جان بھی سلامت رہے گی، ایمان بھی سلامت رہے گا، جان بھی سلامت رہے گی، ایمان بھی سلامت رہے گا۔ عزیزان محترم، اب آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ محبوب، ہم نے بھیجا، یہ ساری عظمت شانیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے بھیجا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے، لوگوں نے کہا جی یہ پانی پہاڑ پہ چڑھا دے، انہوں نے چڑھا دیا، معجزات دکھائے، لوگ پٹڑی سے اتر گئے۔ کسی نے کہا یہ معاذ اللہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، کہا ایک امید ابھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ارے یہ نور والا آئے گا، یہ اندھیرے اور یہ شرک کی ظلمت کو ختم کرے گا۔ اگر اب دنیا گمراہ ہو گئی، محبوب یہ تو امید تھی سب کو، جانا آئیں گے، شرک سے بچائیں گے، اگر آپ کے ہوتے ہوئے پھر کوئی گمراہ ہوا تو کون بچائے گا؟ محبوب ان سے فرما دے قل انما انا بشر مثلکم۔ اچھا یہاں بھی ایک میں بات عرض کر دوں، اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، یہ نہیں فرمایا مثلی، میں مثل بن کے آیا ہوں۔ مثل اور اصل میں فرق ہوتا ہے۔ آپ فوٹو سٹیٹ کرا لیں تو آپ کہیں گے جی یہ مثل ہے، یہ اصل ہے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی، یہ مثل ہے، یہ اصل ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیں میں بشر کی مثل بن کے آیا ہوں، تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے، اچھا جب یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں تو آپ نے کس کو کہا؟ جو مسلمان نہیں تھے، کہ میں بشر کی مثل بن کے آیا ہوں۔ لیکن وہ وقت یاد کریں، وہ حدیث پاک یاد رکھے کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے وصال کے روزے رکھے، صحابہ نے رکھنے شروع کر دیے، کوئی یہاں گرا ہوا ہے، کوئی وہاں گرا ہوا ہے، کمزوری کے اثرات چہرے پہ نظر آتے ہیں۔ محبوب نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اے جانا آپ وصال کے روزے رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھ لیے۔ فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ پتا چلا کہ جب گمراہی سے بچانا ہو تو بتانا پڑتا ہے کہ میں تمہاری طرح کہوں۔ جب بندہ ہدایت پہ آئے پہ فرمایا جاتا ہے اب اپنی طرح نہ سمجھنا۔ بات میں نے دور کی کہی ہے، شاید آپ سمجھے میں نے کیا کہا۔ اچھا لفظ بشر یا اللہ نے خود کہا یا نبی نے اپنے آپ کو خود کہا یا شیطان نے کہا، باقی کسی نے نہیں کہا۔ اب خدا تو کوئی ہو نہیں سکتا، نبی عاجزی کرتا ہے، کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ تیسرا در کھلا ہے، اب جو کہے گا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرمایا قد جاءکم۔ اچھا میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں، اب پھر اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ اس مسئلے کو حل کیا ہے مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر حل کر دیا، مگر بات سمجھنے کی ہے۔ جو سمجھے گا اس بات کے ساتھ پرواز کرے گا اس کو سمجھ آئے گی، ورنہ سمجھ نہیں آتی۔ مولانا روم نے کہا کہ 4 چور تھے۔ کتنے چور تھے؟ 4 عناصر سے بنا ہوا یہ انسان کتنے کو کہتے ہیں؟ 4 کو۔ آگ، مٹی، پانی اور ہوا، 4 چور تھے۔ 4 چور تھے، آگ، مٹی، پانی اور ہوا۔ بات کو ذرا سمجھیں۔
اب 4 چور تھے، رات کو کھڑے ہیں، سلطان محمود غزنوی لباس بادشاہت اتار کر عام لباس پہن کے ان کے سامنے آتا ہے اور پوچھتا ہے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم چور ہیں، ہم چور ہیں۔ اگر آپ کہتے کہ میں بادشاہ ہوں تو ان کے اندر جو بات چھپی ہوئی تھی وہ اظہار نہ ہوتا، چوری کی عادت ختم نہ ہوتی۔ آپ نے کہا میں بھی چور ہوں، چوروں سے حقیقت کو نکالنے کے لیے اور یہ چوری کا، ظلمت کا اندھیرا نکالنے کے لیے کہا میں تمہاری طرح ہوں جیسے تم ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا کام کیا ہے؟ ایک نے کہا جب کتا بھونکتا ہے میں پہچان لیتا ہوں یہ کیا کہتا۔ دوسرے نے کہا رات کے اندھیرے میں جہاں سامان رکھا ہو مجھے پتہ چل جاتا۔ تیسرے نے کہا جتنی اونچی دیواروں میں پھلانگ جاتا۔ چوتھے نے کہا، کیا کہا چوتھے نے؟ جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں دن میں پہچان لیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا آپ کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں داڑھی ہلا دوں، لوگ پھانسی پہ لٹکے تب بھی چھوٹ جاتے ہیں، بھائی ایک دفعہ داڑھی ہلا دوں۔ اب جناب والا کہا چلو چوری کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا آج کہیں اور چوری نہیں کریں گے، یہ جو سلطان محمود غزنوی ہے نا اس کے گھر میں جا کے چوری کرتے ہیں۔ تھا تو خود، کہا وہاں چوری کرتے ہیں۔ جب چلنے لگے تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ جب چلنے لگے، جب چلنے لگے، جب چلتے ہیں آپ ادھر کے لیے، جب چلنے لگے تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ جب عشق مصطفیٰ گھر گھر میں ہوگا تو کتا بھونکے گا، ویسے نہیں بھونکتا۔ تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ جیسے کتا بھونکا صاحب نے کہا ارے تو کہتا تھا مجھے پتہ چل جاتا ہے، کتا کہتا کیا ہے بتا تو صحیح۔ اس نے کہا کتا کہتا ہے بھائی جیندے گھر ویندے پہ وہ ویچے۔ نہیں سمجھ آئی یار؟ یہ کچھ جگہ رہے ہو ممتاز صاحب کو، ہون اٹھن دا ٹائم ہے۔ ہاں جی، جیندے گھر ویندے پہ وہ ویچے۔ ارے ہم جانا چاہتے ہیں حج کرنے کے لیے، مینا جائیں گے، عرفات جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، وَهُوَ مَعَكُمْ۔ نہیں سنو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ وہ ویچے، وہ ویچے، وہ ویچے۔ اب چلے چوری کی، باہر نکلے، جب واپس آئے تو کہا جناب والا سامان تقسیم کریں۔ اس نے کہا لگتا ہے اس ماحول میں نئے نئے ہو، رات کو لوٹا جاتا ہے دن میں تقسیم کیا جاتا ہے، رات کو لوٹا جاتا ہے دن میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب محمود غزنوی نے سب کے پتے معلوم کر لیے۔ صبح جب دربار میں بلایا، جب دربار میں بلایا تو سامنے لوگ آئے، پوچھا کتنے تھے؟ 4 تھے، 5 تھے۔ کہا تم تو 4 ہو، 5واں کدھر ہے؟ جس نے کہا اندھیرے میں دیکھ کے پہچان لیتا ہوں۔ اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ کہا کرو۔ کہا وہ یار کلہوکڑی رات والا ویس وٹا کے وط آیا، وہ یار کلوکڑی رات والا ویس وٹا کے وقت آیا۔ حدیث پاک ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا ذکر کرو گے، میرے آقا کے جمال جہاں کو دیکھو گے، مرتے وقت محبوب کا دیدار ہوگا، پھر قبر میں دیدار ہوگا، پھر حشر میں دیدار ہوگا، پھر مقام محمودہ پہ آپ کہیں گے ارے یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ہم ذکر کرتے تھے، یہ تو وہی نبی ہیں جو قبر میں ساتھ تھے، وہی نبی ہیں جو پل صراط میں ساتھ تھے، یہ وہی نبی ہیں جو میزان میں ساتھ تھے، اب مقام محمودہ پر بھی ساتھ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا او عاشقو، منافقو، ابو جہل، ابو لہب، سارے، ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سارے کہو یا محمد، اپنے بھی کہو یا محمد، پرائے بھی کہو یا محمد۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں، اگر مان گیا تو قیامت میں عظمت مصطفیٰ کو دیکھ کے مانے گا، اگر وہ نہ مانے کہ میرا نہیں ہے پھر کیا کرے گا؟ آج مان۔ توجہ ہے؟ آج مان، آج مان، آج مان۔ اچھا میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، پھر آج اشارتاً بتا رہا ہوں، شاید کوئی نئے بندے بیٹھے ہوں سمجھ جائیں، پرانوں کو تو خیر ابھی لنگر کھائیں گے، اس کے بعد کانوں کا چشمہ بھی ختم، پیٹ کا بھی ختم، اور وہ گئے۔ ہاں
اصل باتیں آپ نہیں وارد نہیں کرتے، کاش آپ وارد کرتے تو کوئی مقام بھی ہوتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اے مولی تو فیلا آئندہ جڑاوے انہیں دا موبائل گیٹ تے بند کروایا کر، اگر موبائل ہی توجہ تیری خیر کہنا اسی ڈبل ڈیوٹی کی کر، انہیں کو کہہ نہیں شعور، انہیں کو یہ نہیں پتا کیڑے لیول دی گفتگو تھی بھی وہ موبائل سن دے بیٹھن۔ اگر تسا دنیا نال ہی رابطہ رکھنے دا والا باہر رہ کرو ہی تھاون دا فائدہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اشارہ دے رہا ہوں سمجھیں، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی میرے آقا سب کے بس یہ نقطہ یاد رکھیں۔ اگلی بات سنیں، آپ زمین کے رسول، آسمان کے، فرشتوں کے، چرند کے، پرند کے، لیل و نہار کی گردشوں کے، موت کے، حیات کے، معدنیات کے، ہر قسم کی دھات کے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا شیشہ بھی تو ایک دھات ہے، آئینہ بھی دھات ہے، آئینہ بھی دھات ہے۔ اب جو نقیبی ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، خالصتاً جو نقیبی ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، 2 نمبر نہیں، جو 1 نمبر ہیں نقیبی ان کو یہ بات اب سمجھ آئے گی۔ وہ جو شیشہ ہے وہ بھی ایک دھات ہے، میرے آقا اس کے بھی۔ اچھا حضرت میمونہ کے پاس ایک شیشہ تھا جو جمال جہاں آرا کو تکتا رہتا۔ میں یہ نہیں کہتا محبوب شیشہ دیکھتے تھے، میں کہتا ہوں شیشہ محبوب کو تکا کرتا تھا۔ آخر وہ بھی تو مخلوق تھا، اس کا بھی تو حق تھا یار کے چہرے کو تکے، اور اس شیشے نے اتنا تکا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اتنا تکا کہ حضرت میمونہ جب کوئی صحابی جاتا، اماں جان سرکار کے لیے بڑی یاد آ رہی ہے، شیشے کی زیارت کروا دیں، وہ شیشہ سامنے رکھتی، اس شیشے میں بجائے اپنی صورت کی مصطفیٰ کی صورت نظر آیا کرتی تھی۔ ارے جو حسن مصطفیٰ کو تکتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خوبصورت بات، میرا پیشہ، میری توجہ، میری طبیعت یہ ہے کہ آپ کا رخ ہو، ابو بکر کی نگاہیں ہیں، میں ہر وقت آپ کے چہرے کو تکا کروں۔ حضرت صدیق اکبر ایسے تکے، ایسے دیکھتے ہیں، تکتے رہتے ہیں، جب مدینے جاتے ہیں کوئی پہچان نہیں سکتا ابو بکر کون ہے اور آقا کون ہے۔ رخ مصطفیٰ کو اتنا تکا رخ مصطفیٰ کو کہ چہرہ مصطفیٰ نظر آنے لگ گیا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر نے جب آپ خلیفہ بنے، پھر جس نے صدیق اکبر کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، یہ تکانے والی ریت چلتی آئی۔ جو رخ محبوب کو اپنے یار کے رخ کو تکتا رہتا ہے، پھر وہی جو یار کی صورت ہے اس مرید کی صورت بن جاتی ہے۔ خالطوہم لتکونوا مثلہم، وہ اتنا خالط مالت ہو جاتا ہے تصور یار کے اندر۔ پھر ایک وقت آتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یار تیری صورت نظر نہیں آتی، تیرے یار کی صورت نظر آ رہی ہے۔ خواجہ صاحب توجہ ہے؟ ہاں تصور شیخ نہیں سمجھ آئی؟ یار کو آئینہ تکے، اپنا صورت نہ رکھے، یار کی صورت بن جائے، صدیق تکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چشتیہ قادریہ جب دنیا سے جاتے ہیں ایسے لگتا ہے یہ نہیں ان کے مرشد بیٹھے ہیں، یعنی صورت یار میں دیکھ کے۔ سلطان محمود غزنوی کہتا ہے تصور شیخ کے بارے میں مجھے ایک پرابلم تھی، میں سوچتا تھا یار یہ تصور کیسے پختہ ہوتا ہے۔ کہتے میرا مسئلہ ایک ہندو نے کیا ہے حل، میرا مسئلہ حل کس نے کیا ہے؟ ہندو نے۔ کہتے میں نے جب سومناتھ کا مندر فتح کیا، میں نے دیکھا کہ ایک ہندو بت کے سامنے آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو تکتا نہیں، بت کو تکے جا رہا ہے، بت کو دیکھے جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو تیر مارا، جیسے تیر مارا تو لگا ایسے جیسے کسی برتن کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ میں نے کہا اس کی ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، اس کا جو سینہ ہے وہ چاک کرو، دیکھو تو صحیح۔ تیر اس کے جسم میں لگا، آواز کا کھڑکا پیدا ہوا جیسے برتن پہ لگا ہے۔ جب ہم نے اس کو چیرا، اس کا دل چیرا، تو جس بت کے سامنے بیٹھا تھا وہی بت اس کے دل کے اندر تھا۔ ارے جو بتوں کے سامنے بیٹھے وہ اس کے رنگ میں سما جاتا ہے، جو در یار پہ بیٹھے وہ اپنے یار کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ وہ اپنے یار کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔
بہرحال قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جب نور آ گیا تمہارے پاس، اب جو نور کو مخاطب کرنا چاہے وہ نبی پر درود پڑھے، یا رسول اللہ کہے۔ میری ایک تقریر تھی، ایک بندے نے سوال کیا، جی یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں 313 رسول ہیں، اب جب آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ 313 دیکھتے ہوں گے، پتہ نہیں کس رسول کو پکارا ہے۔ میں نے کہا یہ محفل لگی ہوئی ہے، ایک بچہ آ جائے وہ کہے گا ابا، جو ابا ہوگا وہی دیکھے گا، تو ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو رسول ہیں وہی دیکھیں گے نا، کیونکہ اب ختم نبوت کا تاج پہن کے میرے آقا ہیں، اب باقی رسول ہیں ان کی رسالت کو ہم مانتے ہیں، مگر یہ زمانہ میرے رسول کا ہے، یہ زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اب جو بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، ملا تو کسی اور کو پکارتا ہوگا، ہم عاشق اپنے نبی کو پکارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، توجہ ہے، آپ لکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، جب کوئی خوفناک صورتحال آتی، آندھی آتی، بارش آتی، وہ کہتی یا رسول اللہ، اس کا خوف ختم ہو جاتا، وہ دنیا سے چلی گئی، قبر میں گئی، نکیرین آئے، اہل دل نے، صاحب مراقبہ مشاہدہ نے اس کی قبر پہ آنکھیں بند کر کے دیکھا، پوچھا بتا بڑھیا کیا ہوا؟ کہتی نکیرین آئے، بڑی ڈرونی شکل تھی، میری عادت تھی آنکھیں بند کر کے یا رسول اللہ کہنا، وہ یا رسول اللہ جو میں دنیا میں کہتی تھی، قبر میں یہ فائدہ ہوا، میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ابھی ہاتھ ہٹے نہیں تھے، جلوہ ودہا کے چہرے والے نبی سامنے تھے، فرماتے فرشتوں ہٹ جاؤ، دیکھو نہیں، دیکھتے نہیں، یہ یا رسول اللہ کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ کہہ رہی ہے۔ جس نے یا محمد یا رسول اللہ کہا، نور متوجہ ہو جاتا ہے، نور متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے درود پڑھو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو گنبد خضرا کے مکی کا جواب ملتا ہے۔ ہاں جی، یہی وجہ ہے، 3 شامی بھائی تھے، وہ ایک جگہ گئے تو ان کو عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، تو کہا دین اسلام چھوڑ دو، یہ جو ہے عیسائیت قبول کر لو۔ انہوں نے کہا ہم جان تو دے دیں گے مگر ایمان کا سودا نہیں کریں گے، جان تو دے دیں گے مگر ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ تو جو بادشاہ تھا اس نے کہا اچھا ایمان کا سودا نہیں کرتے تو پھر میں گرم تیل کے اندر، دیگ کے اندر تمہیں ڈالتا ہوں۔ کہا ڈال دو، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اب بڑے بھائی کو جب دیگ کے اندر ڈالا، واقعہ لمبا ہے، مختصر کر کے بات کو کلوز کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، وقت پورا ہو گیا بلکہ زیادہ ہو گیا، کہ جیسے ہی بڑے بھائی کو ڈالا، 3 بھائی تھے، بڑے بھائی کو ڈالا دیگ کے اندر، آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہے، جیسے وہ دیگ میں جاتا ہے دوسرے بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہے ڈری نا اے بھانی رب دی جلوہ گاہ ہے۔ کہا ابھی میں دیگ میں بعد میں آیا ہوں، اور جب دیگ میں جانے لگے ایک ہی نعرہ لگائے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد، کہتے میرے بھائی تمہیں یہ آگ نظر آ رہی ہے، مجھے اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے، سامنے اللہ اور اس کے رسول مجھے زیارت کروا رہے ہیں۔ شہید اشد سے، اشد کا معنی ہے دیکھنا، جب تک اس کی روح اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، روح بعد میں نکلتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دیدار پہلے ہوتا ہے، اس لیے شہید کہتے ہیں۔ فرمایا ڈرنا نہیں، تمہیں لگے گا میرا جسم گھل گیا، جل گیا، راکھ ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، تمہیں ایسے لگے گا میں تو اپنے یار کے پاس چلا گیا ہوں۔ یا محمد کہا، نور متوجہ ہوا، یہ نور حضرت آدم کی پشت میں تھا، یہ نور شیس علیہ السلام کی پشت میں تھا، یہ نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا تو یہ سیلاب سے بچایا، یہ نور حضرت ابراہیم کی پشت میں تھا تو نار نمرود سے بچایا، یہ نور حضرت اسماعیل کی پشت میں تھا تو جناب والا حضرت اسماعیل کو چھری سے بچایا، یہ نور ایسے چلتا آیا، حضرت عبداللہ کی پشت میں تھا تو شہید ہونے سے بچا لیا۔ آج عاشقوں جو بندہ نبی کا نام لیتا ہے نور متوجہ ہو جاتا ہے، نور کا فیضان بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کہہ دے یا رسول اللہ، پھر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو جیسے توجہ ہے۔ اچھا ایک بات میں اور بھی کہہ دوں، علماء اہل سنت کہنا کوئی شک نہیں ہے، اہل سنت ہم ہیں، الحمدللہ اہل سنت ہیں، لیکن اب ہمارے پروگرام صرف سنیوں میں نہیں ہوتے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اب علماء اسلام کہا کریں، جب اپنی مجلس میں وہ علماء اہل سنت کہیں، لیکن جب یونیورسٹی یا کہیں جائے تو علماء اسلام کہا کریں۔ ہاں جی،
اب پتہ ہے ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور سچا عالم وہی ہوتا ہے جو نبی سے عشق رکھنے والا ہو، جس کی تقریر سن کے آنکھیں بند کر کے دیکھا کرو، تمہارا دل اگر گنبد خضرا کی چوکھٹ کے قریب قریب ہو تو عالم ربانی ہے، نہیں تو پھر اب اور میں کچھ نہیں کہتا۔ علماء حقہ میں سے ہے، علماء سور میں سے نہیں ہے۔ علماء سور، آپ کو سور سمجھ آیا، سمجھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اس نے کہا یا محمد، نور متوجہ ہوا، لوگوں کے سامنے اس کی کھال اتر گئی، ہڈیاں جل گئیں، پھر دوسرے کو ڈالا گیا، جب تیسرے کو ڈالنے لگے نا تو ایک وزیر بیٹھا ہوا تب غیرت طبیعت کا، اس نے کہا صحیح میری ایک بیٹی ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں یہ بچہ مجھے دے دے، وہ اپنے حسن سے اس کو میل کر دے گی، اس نادان کو کیا پتا جس کی نظر میں حسن مصطفیٰ سما جائے وہ کسی اور کو تکتا ہی نہیں ہے، جس کی نظروں میں والضحیٰ کے چہرے کا حسن آ جائے، واللیل کی زلفوں کا حسن آ جائے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے نبی کا حسن آ جائے، وہ پڑھے اور کس کو دیکھے گا؟ وہ تو رخ مصطفیٰ کو ہی تکے گا نا۔ اب 40 دن گزر گئے، لڑکی روزانہ میک اپ کر کے سامنے بیٹھ جائے لیکن وہ توجہ نہ کرے، آخر کار اس نے کہا میں اتنا حسین ہوں، دنیا میں مجھے دیکھنے کے لیے ترستی ہے، تو نے کون سا ایسا عشق آزمایا ہوا ہے کہ تو تکتا ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں جلوہ والضحیٰ میں گم رہتا ہوں، میں والضحیٰ کے چہرے کو تکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر جس نبی کے عشق میں تو اتنا معمور ہے، اتنا شرابور ہے، اور تیرے عشق تیرے اندر اتنا مستور ہے اور بھرپور ہے، تو پھر اس نبی کا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ کلمہ پڑھ لیا، گھر سے بھاگے، نکلے، سفر کر رہے تھے، پیچھے سرپٹ گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی تو انہوں نے کہا شاید بادشاہ اور اس کے وزیر چمچے وہ سارے آ رہے ہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ جب وہ قریب آ گئے، اب حیرت کی بات یہ تھی جو ان کے بھائی جلے تھے وہ اکیلے نہیں تھے، اور بھی شہداء تھے، ہزاروں کی تعداد میں شہداء ہیں۔ وہ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ اس نے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر مسلمان ہوئی ہے، ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے، ہم سارے شہداء جنت سے چل کے تمہارا نکاح پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو پتہ چلا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو نبی کے نور کو بلاتا ہے، جب نور توجہ کرتا ہے، نور آتا ہے اندھیرے کو بھگانے کے لیے۔ دو خاندان ہے، ایک اندھیرے کا نور، ایک اندھیرے کا خاندان، ایک نور کا خاندان، شرک اندھیرا، توحید نور، بد عقیدگی اندھیرا، خوش عقیدگی نور، سنی نور، اور دوسرے سارے اندھیرے۔ اور اسی طرح جناب والا جو بندہ نبی کے نور سے جڑ جاتا ہے، خوش اخلاقی نور، بد اخلاقی اندھیرا، ظلمت۔ اسی طرح ہم نے اس نور کے ساتھ سیر کرنا ہے جو مدینے سے جڑا ہوا ہے۔ حجت اللہ علی العالمین میں ایک بات لکھی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، اگر اجازت دیں تو میں عرض کر دوں۔ پہلے میں نے یہ بیان بھی کبھی نہیں کی، پڑھی ہوئی ہے، اچانک ہوتا یہ ہے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں یہ بات میرے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ حضرت علامہ شاذلی علیہ رحمہ تقریر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں دیکھ لو، ہر مومن کے دل کا نور گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے، کائنات کی ہر شے میں میرے آقا کا نور ہے۔ ایک وہاں بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے یہ میں نہیں مانتا اس بات کو، آپ کھانا کھا رہے تھے دیکھا تو روٹی سے نور نکل کر سیدھا مدینے جا رہا تھا۔ اس نے کہا تو اپنے سینے کی بات کرتے دیکھ، رزق میں بھی مصطفیٰ کا نور، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، جو جہاں بھی کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، محبوب کا نور وہیں پہ آتا ہے۔ جو نبی کا نور مانتا ہے اس کا سینہ نور علی نور ہوتا ہے، کیونکہ جب روشنی ہوتی ہے اندھیرا نہیں ہوتا، جب اندھیرا ہوتا ہے روشنی نہیں ہوتی۔ ارے بتانا چاہیے یہ نور اندھیرے کو بھگانے کے لیے آیا ہے، میرے مصطفیٰ ظلمت کو بھگانے کے لیے آئے ہیں اور خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں، خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، اس نے کہا یہ نور گنبد تک جاتا ہے، میں نہیں مانتا، یہ نور حضور تک جاتا ہے، دیکھ کے نہیں مانتا۔ اس نے کہا جو نبی کے نور کو نہ مانے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہ ہو لیکن میں نور کو نہیں مانتا، یہ کہنا تھا، فوراً ہی اس کے منہ سے نکلا نہ معاذ اللہ خدا کو مانتا نہ اس کے رسول کو۔ اس نے ایک بت کے سامنے سجدہ کیا اور وہیں اس نے عیسائیت قبول کر لی، مشرک ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتے لوگوں اس نور کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر نور کی سیر کرو، پھر لوگوں کا حق نہیں کھاؤ گے، بد عقیدگی نہیں آئے گی، بد اخلاقی نہیں آئے گی، چوری چکاری نہیں آئے گی، ظلمت میں نہیں پھرو گے، پھر نور کے ساتھ جو جڑو گے تمہارا سینہ بھی نور علی نور ہو جائے گا۔ یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔
اللہ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ کوشش تو میں نے بہت کیا کہ آپ کو قریب قریب لے جاؤں، لیکن جس نے سمجھا، جس کا جتنا ظرف اتنا اس نے پا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔